اسٹیج پر بیٹھے ہمارے اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان 26 جنوری یوم جمہوریہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یوم آزادی کے بعد 26 جنوری یوم جمہوریہ کو ہندوستان کی تاریخ میں اس لیے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اسی تاریخ میں ملک کے آئین کا نفاذ عمل میں آیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ ہندوستان ایک خود جمہوری ملک میں تبدیل ہو گیا، جس کا خواب ملک کی آزادی کی جدوجہد کے ہمارے عظیم رہنماؤں نے دیکھا تھا۔ یہ تاریخ جمہوریہ ہند کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو صرف اور صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر جہاں جہاں بھی ہندوستانی شہری بستے ہیں، ایک باوقار تقریب کے طور پر منعقد کیا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ اس کے دستور کی کچھ اہم خصوصیات ہیں۔ ہمارا آئین ملک کے تمام شہریوں کو خود اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرنے کا حق دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئین ہند میں ملک کی عوام کو ہی سرچشمہ اقتدار تسلیم کیا گیا ہے۔ ملک کے تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت میں پیرو دیے گئے ہیں، اور اس میں مذہب کی بھی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں مذہب کے بنیاد پر کوئی حکومت نہیں کرے گا۔ مذہب کے بنیاد پر کسی کے بھی ساتھ کسی قسم کی کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی مذہب یا ذات پات کے بنیاد پر کسی ہندوستانی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ آئین ہند کی روح سے ہر ہندوستانی شہری، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، قانون کی نگاہ میں برابر ہے، اور ہر ہندوستانی شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب کا حق حاصل ہے۔ دستور ہند میں اقلیتوں کا بھی ان کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ ادارے قائم کر سکتی ہیں، اپنی تہذیب و تمدن اور زبان کو فروغ دے سکتی ہیں، اور اپنی مذہب کی اشاعت کر سکتی ہیں۔ بلا شبہ ہندوستان دارالامن ہے۔ یہاں کی گنگا جمنا تہذیب کی مثال کسی بھی دیگر ملک میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کثرت میں وحدت پائی جاتی ہے، اور اس مشترکہ تہذیب و ثقافت کا تحفظ ہم سبھی لوگوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اسلام سمیت اور تمام مذاہب اپنے ملک سے محبت اور قومی ہم آہنگی کے ساتھ بین المذاہب رواداری اور رائے کے احترام کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو جمہوریت کو ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے کارگر طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا، اور اس عمل میں نوجوان طبقہ کا رول کافی اہم ہے، کیونکہ ملک کی ترقی میں نوجوان طبقہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ اکائیاں مثبت طرز پر متحد ہو جائے تو معاشرہ خوشحالی کے راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، لیکن
اگر خدا نہ خواستہ ان کا بہاؤ منفی سمت کے جانب جائے گا تو پھر ہر طرف فتنہ و فساد اور تباہی کا طوفان برپا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں کی مخلصانہ کوششوں ہی سے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ نوجوانوں کی مخلصانہ کوششوں ہی سے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل عمل میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی طاقت کو سمجھتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے شاعری کی توسط سے ایک مہم چلایا تھا، جن کا صرف اور صرف واحد ایک مقصد تھا کہ نوجوان اپنی محنت اور تعلیم کو اپنا نصب العین بنائے تاکہ آگے چل کر ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہو سکے، اور مذہبی رہنماؤں، والدین اور اساتذہ پر بھی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ آگے چل کر وہ ہمارے ملک ہندوستان کے وقار میں اضافہ کا باعث بن سکے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔